بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص پر گنہگار ہونے کا، کافر ہونے کا حکم لگانے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں کنفرم ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس شخص کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، پہلے یہ کنفرم ہو لیں، پہلے اچھی طرح تاکید کر لیں کہ حقیقت میں اس سے اس کفری عمل کا صدور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، حقیقت میں وہ بندہ یہ کفری عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنایا گیا ہو لیکن حقیقت میں بندہ اس سے بری ہو، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ دشمنی میں اپنے مخالف پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بندہ تو بری ہے، اس نے کبھی اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اسی کے خلاف اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف کتنے ایسے الزامات لگائے گئے کہ فلاں کفری عقیدہ ان کے پاس ہے، فلاں کفری عقیدہ ہے، حالانکہ وہ ان سے بری ہیں۔ ابھی حال کی بات ہے، 1 ہفتہ پہلے کی، ایک بندے نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں، اور اجماع المسلمین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بعض اہم مقالے جو لکھے گئے ہیں ان کی طرف ان کی رہنمائی کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس الزام سے بری ہے۔ انہوں نے کبھی بھی جہنم کے فنا ہونے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو اس عقیدے کے حامل ہیں ان کے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اور پھر بعض دوسرے لوگ اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی یہ دلیلیں ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، تو ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں جو ہمیں نقل کیا جائے حقیقت میں اس نے وہ عقیدہ رکھا ہو، حقیقت میں اس نے وہ عمل کیا ہو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کنفرم ہونا کہ حقیقت میں جس کے بارے میں ہم کفریہ عقیدہ رکھنے کا یا کفری عمل کرنے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، حقیقت میں اس بندے نے یہ کفری عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پہلے یہ کنفرم ہو لیں، چیک کر لیں۔ دوسری چیز، جس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کفریہ ہے یا یہ عقیدہ کفریہ ہے، کتاب و سنت کی دلیلوں سے حقیقت میں وہ کفر ہے یا نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام صحیح ہو، یعنی حقیقت میں انہوں نے ایسا کہا ہو، لیکن وہ اسے کفر سمجھتے ہیں، یہ کفر ہی نہیں ہے، اور ایسا بہت زیادہ ہے۔ بریلویوں کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر گامزن علماء پر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سلفیوں پر ہمیشہ الزام لگاتے رہتے کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ کیوں گستاخ رسول ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، اس لیے گستاخ رسول ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے۔ اگر انہوں نے حقیقت میں گستاخی کی ہوگی تو کفری عمل کیا ہے؟ کفریہ اگر اللہ کے رسول کے متعلق گستاخی والا عقیدہ رکھتا ہے تو کفری عقیدہ ہے، لیکن جسے آپ حقیقت میں کفر کہہ رہے ہیں وہ ہے بھی کتاب و سنت کے مطابق کفر یا نہیں، پہلے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے کتاب و سنت کے میزان پر اسے پرکھا تو پایا کہ نہیں، یہ عین کتاب و سنت کا تقاضا ہے کہ اس طرح جشن نہ منایا جائے۔ تو جسے آپ کفر کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں کفر ہے بھی یا نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق اس کا چیک کیا جانا ضروری ہے، تثبت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے یا نہیں۔ تو پہلے نمبر پر اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر حقیقت میں وہ عمل، وہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے میزان پر اسے پرکھنے کی، جانچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کہ اس کے پاس حجت پہنچ چکی ہے یا نہیں، اس پر حجت قائم ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کسی معین شخص کو کافر قرار دینا ہو تو اس پر حجت کا قائم ہونا ضروری ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اس تک یہ دلیل پہنچی ہی نہ ہو، اس مسئلے کا اسے علم ہی نہ ہو کہ یہ کفری عمل ہے. اگر حجت اس تک نہ پہنچی ہے، اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، تو متعینہ طور پر اس شخص کو ہم کافر قرار نہیں دے سکتے. اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز مانع نہ ہو اسے کافر قرار دینے میں. کوئی چیز مانع نہ ہو اسے کافر قرار دینے میں. اگر کوئی چیز مانع ہے تو اسے متعینہ طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. مثلا تعویل کرنے والا ہو، جس عقیدے کی بنا پر اسے کافر کہا جا رہا ہے، اس عقیدے کو کفریہ عقیدہ نہ مانتا ہو، بلکہ یہی عین کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا نظریہ ہو. اس عقیدے کو کتاب و سنت کی روح سے اگر ہم حقیقت میں کفریہ عقیدہ سمجھتے ہیں تو ضرور بیان کریں گے یہ عقیدہ کفریہ ہے. لیکن اس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے اس معین شخص کو کافر بھی کہیں ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک مانع موجود ہے، ایک رکاوٹ موجود ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اسے معینہ طور پر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر کوئی خلق قرآن کا عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. بالاجماع سلف صالحین کے نزدیک اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو وہ شخص کافر ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی باطل عقیدے کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے سخت سے سخت سزائیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کبھی ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ان کے خلاف خروج کی اجازت طلب کی، لیکن کہا کہ میں ان کے لیے نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، اور تم خروج کی اجازت طلب کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو. انہیں ڈانٹا پھٹکارا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے، اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر نہیں مانتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اگر میں رکھوں تو ابھی کافر ہو جاؤں گا. تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ میں رکھوں تو کافر ہو جاؤں گا ابھی، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سلف صالحین کا منہج کیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی چیز مانع ہو، تو گرچہ اس عقیدے کو ہم کفر عقیدہ کہیں لیکن اس عقیدے کے حامل کو کافر کہیں یہ ضروری نہیں ہے. متعینہ طور پر کافر قرار دینے کے لیے اس کے پاس ایک رکاوٹ ہے، مانع ہے، اور اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے اسے متعینہ طور پر کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آخری چیز کہ اگر یہ چاروں چیزیں پائی جائے کسی شخص کے اندر تو کیا ہوگا؟ وہ متعینہ طور پر اسے کافر قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ عمل کون کرے گا؟ عام لوگ. کوئی بھی شخص کسی پر اس طرح چاروں مرحلے طے کرنے کے بعد کفر کا فتویٰ لگاتا پھرے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ طلبہ علم کا بھی کام نہیں ہے، یہ کبار علماء کا کام ہے، راسخ فی العلم علماء کا کام ہے، اور باقی امت کے دوسرے افراد ان کی اتباع کریں گے. عام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پاور نہیں دیا ہے کہ جو چاہے کسی پر اس طرح کفر کا فتویٰ لگاتا پھرے کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، اور پھر ان کا خون حلال سمجھے اور ان کے خلاف اس طرح قتل و غارت گری شروع کر دے. تو یہ طریقہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا، یہ خوارج کا، معتزلہ کا طریقہ رہا. تو اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ کون کون سے اعمال ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خون کو حلال سمجھ رہے ہیں.